سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب روانہ۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات کریں گے۔ خطے میں جاری کشیدگی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ دو طرفہ قریبی مشاورت، خطے میں امن و سلامتی سے متعلق امور پر رابطوں کا حصہ ہے۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے، جنگ بندی، مذاکرات و سفارتکاری کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف حملے کی مذمت کی ہے۔ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف مستقبل میں جارحیت نہیں ہوگی، عالمی طاقتیں ضمانت دیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے کے لیے 3 شرائط رکھ دیں۔ کہا صہیونی رژیم اور امریکہ کی جانب سے شروع کی جانے والی جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ایران کے آئینی حقوق تسلیم کیے جائیں، جنگ میں ہونے والے نقصانات کا ایران کو ہرجانہ بھرا جائے، اور یہ جنگ صہیونی حکومت اور امریکہ نے بھڑکائی ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ انہوں نے روسی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم سے بات چیت کے دوران خطے میں امن کے لیے ایران کے عوام کو ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے۔ We take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. It's a tough country. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران جنگ کے خاتمے کو مقاصد کے حصول سے مشروط کر دیا۔ ایک بار پھر جنگ جیتنے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا ایران کے خلاف جنگ پہلے ہی گھنٹے میں جیت لی تھی، لیکن جب تک مقاصد پورے نہیں ہوتے ایران سے نہیں نکلیں گے۔ 11 دن میں ہماری فوج نے ایران کو تقریباً تباہ کر دیا۔ امریکی فوج نے 58 ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے، 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنا دیں، فضائیہ کو مکمل ختم کر دیا۔ امریکہ پر حملے کے الرٹ پر امریکی صدر نے کہا ایرانی سلیپر سیلز کی موجودگی کا علم ہے، ایرانی سلیپر سیلز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر نے تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے امریکی اسٹریٹجک آئل ریزرو سے فائدہ اٹھانے کا کہا۔ آئی ای اے کی اسٹریٹجک ذخائر سے تیل جاری کرنے سے قیمتوں میں کمی کا اشارہ دیا۔ کہا آبنائے ہورموز کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تیل تنصیبات اور آئل ٹینکرز پر حملوں سے خام تیل کی عالمی منڈیوں میں تشویش بڑھ گئی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے تیل کے محفوظ ذخائر جاری کرنے کا اعلان بھی کام نہ آیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ جاری۔ دوران کاروبار خام تیل کی فی بیرل قیمت $100 تک پہنچ گئی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے برنٹ خام تیل $99 فی بیرل، WTI $93 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں تیل تنصیبات اور آئل ٹینکرز پر حملے نہ رک سکے۔ عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملہ۔ عراقی حکام کے مطابق بارود سے بھری کشتیوں نے 2 ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد دونوں ٹینکرز میں آگ بھڑک اٹھی۔ عملے کا ایک غیر ملکی رکن ہلاک، دونوں جہازوں پر سوار باقی 24 افراد پر مشتمل عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ بحرین کے علاقہ محرق فیول سٹوریج ٹینک میں بھی حملہ۔ مسقط میں سلالہ پورٹ پر ایرانی حملے سے تیل کے ذخیرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ گزشتہ روز بھی آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں 3 بحری جہازوں پر حملہ ہوا تھا۔ پاسداران انقلاب نے تھائی پرچم بردار جہاز پر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ ایران نے عمان کی تیل تنصیبات پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ 28 فروری سے شروع ہونے والی امریکہ اسرائیل ایران جنگ کے بعد سے اب تک 14 سے زائد بحری جہاز نشانہ بن چکے ہیں۔ ایران خلیجی ممالک پر حملے روکے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد منظور۔ خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ خلیجی ممالک کی پیش قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے۔ چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا۔ پاکستان نے خلیجی ممالک کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔
امریکی مندوب نے کہا کہ ایران نے سویلین اہداف پر حملے کیے، ایران دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ اماراتی مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل ایران کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کرے۔ چینی مندوب نے کہا کہ تنازعات کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ روسی مندوب نے قرارداد کو جانبدار قرار دیا، کہا امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے سے مشرق وسطی کی صورتحال خراب ہوئی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار کی ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہا ایران پر حملوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ روس نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی، جسے امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر عامر سعید روانی نے کہا ہے کہ سیاسی مفادات کو اقوام متحدہ کے چارٹر پر فوقیت دی گئی۔ اس اقدام نے سلامتی کونسل کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی۔ امریکہ اور اسرائیل فوری طور پر حملے بند کریں۔ ایران اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو مکمل سزا دینے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ ایران اب جوابی حملوں کی پالیسی ختم کر کے امریکہ اور اسرائیل کو سزا دینے کے لیے مستقل مسلسل حملوں کی پالیسی اختیار کرنے جا رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں کو مصنوعی طریقے سے کم نہیں کیا جا سکے گا۔ آبنائے ہرموز میں ایک بوند تیل باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ $200 فی بیرل کی توقع رکھیں۔ اسرائیل امریکہ اور اتحادیوں کے جہازوں کو ہدف بنائیں گے۔ ایرانی نیول چیف نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہاز ایران سے اجازت نامہ لیں۔ جہازوں کو محفوظ راستہ دینے کے کھوکھلے بیانات کو سچ نہ سمجھا جائے۔ 2 جہازوں نے دعوے سچ مانے لیکن دھر لیے گئے۔ اسرائیل کے رات گئے لبنان پر شدید حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی، 31 زخمی۔ حملوں میں ساحلی علاقے میں بے گھر افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف مربوط اور مشترکہ حملہ کیا۔ ایران نے اسرائیل پر مشترکہ حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر 150 راکٹ برسائے گئے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے دارالحکومت تل اویو کے نواح میں ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پیڈیا کے نجی اسپتال منتقلی کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف کمشنر کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ عدالت کا ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کا حکم۔ ہائی کورٹ کے جیل رولز کے مطابق فیملی کو آگاہ کرنے کی ہدایت۔ عدالت کی لاجب بینچ کے پہلے دیے گئے حکم کے مطابق بانی پیڈیا سے وکلاء اور فیملی کی ملاقات کی بھی ہدایت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی عمانی وزیر خارجہ سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ مشرق وسطی اور خطے کی سنگین صورتحال پر ٹیلی فونک تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی اور مکالمے کے فروغ میں عمان کے مثبت اور اصولی کردار کو سراہا، کہا پاکستان نے تحمل اور فوری کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی جانب واپسی پر زور دیا۔ پاکستان خطے میں امن استحکام اور تناؤ میں کمی کی ہر کوشش کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کی ایران پر حملوں کی شدید مذمت، فریقین سے تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایرانی صدر سے تعزیت کا اظہار کیا۔ مجتبی خامنئی کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر ایرانی قیادت کو مبارکباد بھی دی۔ پاکستان نے ایران کے سعودی عرب، بحرین، اردن، کویت، قطر، UAE پر حملوں کی شدید مذمت کی اور ان ممالک سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اگر جنگ طویل ہوئی تو بیرونی ادائیگیوں پر دباؤ بڑھے گا۔ جنگ کی وجہ سے ترسیلات زر متاثر ہو سکتی ہیں۔ IMF کے مطابق مشرق وسطی جنگ کے پاکستانی معیشت پر اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو توانائی بچت اقدامات پر بریفنگ میں وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک میں تیل کی طلب اور رسد کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یومی بنیادوں پر تیل کی قیمتوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ $25 ملین کا کارگو $100 ملین کا مل رہا ہے۔ اگر کوئی کارگو منگوائیں
تو اس کا کیا کریں گے؟ کیا اتنی مہنگی توانائی کی قیمت برداشت کر سکتے ہیں؟ خطے کی کشیدہ صورتحال پاکستانی معیشت اور IMF پروگرام کے اہداف پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ IMF نے خبردار کر دیا، مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے پر زور۔ پاکستان کے ساتھ مذاکرات پر جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ پروگرام پر عمل درآمد مجموعی طور پر وعدوں کے مطابق رہا۔ پاکستان سے توانائی کے شعبے کی اصلاحات اور کارکردگی بہتر بنانے پر مذاکرات ہوئے۔ مالیاتی خسارے کو کم کرنے اور پبلک فائنانس مضبوط بنانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ سماجی تحفظ، صحت اور تعلیم کے اخراجات بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ IMF مشن اور پاکستانی حکام کے درمیان اقتصادی مذاکرات جاری رہیں گے۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کا پاکستان سمیت ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں پر منفی اثر۔ PSX 100 انڈیکس 1437 پوائنٹس کمی کے بعد 1,54,421 پوائنٹس پر بند۔ جاپان کا نکے انڈیکس 1.1.5%، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس، کورین کاسپی، ممبئی سینسیکس میں 1% تک کمی۔ ڈونلڈ ٹرمپ منگل سے کوشش میں ہے کہ جنگ بندی کا اعلان ہو۔ ایرانی جنرل فدوی کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے جاری انٹرویو میں جنرل فدوی نے کہا کہ دشمن نے جنگ جیت لی ہوتی تو دنیا کو ثالثی کے لیے جمع نہ کرتا۔ کینیڈا کا ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ کینیڈا کا موقف واضح ہے، کینیڈا ایران جنگ میں کبھی حصہ نہیں لے گا۔ کینیڈا ان اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو ایرانی جوہری پروگرام اور دہشت گردی کی برآمد کو روکیں۔ وفاق نے گورننس کی تبدیلی پر اعتماد میں نہیں لیا۔ گورننس کی تبدیلی کا علم ذرائع ابلاغ سے ہوا۔ MKM پاکستان کا رد عمل۔ ترجمان MKM پاکستان کا فیصلے پر جلد لاحمل کا اعلان۔ دوسری جانب MKM پاکستان کے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا MKM پاکستان کو وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے کا مشورہ۔ MKM پاکستان مسلم لیگ نون کی حلیف جماعت ہے۔ روایت رہی ہے کہ سندھ کا گورنر MKM پاکستان کا ہوتا ہے۔ پارٹی کو ایسے ایک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ 5G نیلامی کا دوسرا مرحلہ 2600 میگا ہرٹز کی بولی مکمل، 3500 میگا ہرٹز کی بولی جاری۔ وزیر IT شہزہ فاطمہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ 5G اسپیکٹرم سے ہم ٹیکنالوجی کے نئے میدان میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے دروازے کھل گئے۔ 5G اسپیکٹرم وزیر اعظم کے ڈیجیٹل نیشن ویژن سے متعلق اہمیت کا حامل ہے۔ انڈسٹری کی بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا وقت آ گیا ہے۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائیوں کے جواب میں پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا، پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج طاقتور اور فیصلہ کن جواب دے رہی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش۔ گلبرگ، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں ژالہ باری، استور، دیامر میں بارش برف باری کے باعث معاملات زندگی متاثر۔ پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ۔ شارع قراقرم لینڈ سلائڈنگ کے باعث متعدد مقامات سے بند۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بارش، وادی نیلم، جہلم ویلی، حویلی اور پونچھ میں برف باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان، درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ پاکستان سے مشرق وسطی کی آج بھی 55 پروازیں منسوخ۔ کراچی، لاہور سے 14،
اسلام آباد سے 25 پروازیں منسوخ ہوئیں. کوئٹہ سے دبئی کی دونوں پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں. 13 روز میں پاکستان سے مشرق وسطی کے منسوخ ہونے والے پروازوں کی تعداد 1800 کے قریب ہو گئی. ایران کے گبد رمضان بارڈر سے مزید 114 افراد پاکستان پہنچ گئے. 11 دن میں 1235 پاکستانی واپس آ چکے. ایران میں جنگ کے باعث پاکستان کو LPG کی ترسیل متاثر. ایران سے براستہ تفتان یومیہ 120 سے 150 LPG باؤچرز کی سپلائی ہوتی ہے، جو اب رک کر 15 سے 20 باؤچرز پر آ گئی ہے. LPG امپورٹر کے مطابق ایران سے LPG ترسیل میں کمی سے اوپن مارکیٹ میں قیمتوں پر فرق پڑا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ٹیکس چوری کے خلاف سخت کارروائی، مؤثر نگرانی پر زور. غیر دستاویزی سروس فراہم کرنے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت. سندھ ریونیو بورڈ کی کارکردگی کو سراہا. جائزہ اجلاس میں کہا کہ ٹیکس دہندگان میں محصولات کے نظام کی نمائیں اہم شراکت دار ہیں. ٹیکس دہندگان کے لیے سہولیات اور نظام کو مزید بہتر بنایا جائے. خیبر پختونخوا میں ماڈل سکولز اور انسٹیٹیوشن کی بحالی کا فیصلہ. پلان تیار کرنے کے لیے وزیر برائے ابتدائی و ثانوی تعلیم کی سربراہی میں ورکنگ گروپ قائم. تعلیم سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ KP نے ضلع ہری پور اور خیبر میں ماڈل سکولز قائم کرنے کی ہدایت دی. کہا ماڈل انسٹیٹیوٹس کو بحال کر کے انہیں دوبارہ مثالی تعلیمی ادارہ بنایا جائے گا. اسرائیل بحیرہ احمر کے دہانے پر فوجی اڈہ قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوجی اڈہ صومالی لینڈ میں تعمیر کیا جائے گا. اسرائیلی فوجی اڈہ حوثیوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. حال ہی میں اسرائیل نے صومالی لینڈ کو بطور ملک تسلیم کیا. ممکنہ اسرائیلی فوجی اڈہ یمن سے صرف 260 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. گھر میں ہیرو باہر زیرو. وزیر اعظم نریندر مودی کی عالمی مقبولیت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. 58 ممالک کے 37% شہریوں نے نریندر مودی کو ناپسندیدہ قرار دیا، جبکہ 38% نے تو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا. مودی کے بارے میں کچھ نہ جاننے کا بتایا. گیلپ انٹرنیشنل نے نیا سروے جاری کر دیا. سروے کے مطابق بھارتی وزیر اعظم کو ناپسندیدہ کہنے والوں کی مجموعی شرح 2019 کے مقابلے میں 9% بڑھی. جنوبی کوریا میں 73%، ایران میں 64%، عراق میں 62%، جبکہ شام میں 60% افراد بھارتی وزیر اعظم کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدگی ظاہر کرتے دکھائی دیے. پاکستان میں 53% نے مودی کو ناپسندیدہ کہا. بھارتی وزیر اعظم کے لیے سب سے زیادہ مثبت رائے کا اظہار خود بھارتی نے کیا، جہاں 82% نے مودی کو پسند کیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج گردوں کے امراض سے آگہی کا دن منایا جا رہا ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 20% گردوں کے امراض میں مبتلا ہے. آلودہ پانی کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر جیسے امراض بیماری کا بڑا سبب ہے. نیشنل T20 کپ میں فیصل آباد نے بہاولپور کو 6 وکٹ سے ہرا دیا، جبکہ کراچی وائٹس اور پشاور کا میچ بارش کے باعث منسوخ. ایونٹ میں آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے. لاہور بلوز کا مقابلہ سیالکوٹ سے، کراچی بلوز کا مقابلہ ملتان سے ہوگا. پشاور میں جاری ایونٹ کے میچز جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے. معروف اداکار سید آصف بخاری انتقال کر گئے. نماز جنازہ آج بعد نماز عصر لاہور میں ادا کی جائے گی. طویل عرصے سے گردوں اور دل کے مرض میں مبتلا تھے. کئی روز سے اسپتال میں زیر علاج تھے. آصف بخاری نے ٹی وی، اسٹیج ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کیا. فہد خان اور شاہ رخ خان میں سے ماہرہ خان کس کے ساتھ کام کرنا چاہیں گی؟ تابش ہاشمی کے سوال نے اداکارہ کو کیسے الجھایا اور فہد مصطفیٰ نے ماہرہ خان کے ساتھ کس طرح تابش ہاشمی کو امتحان میں ڈالا؟ دیکھیے ہنسنا منع ہے اسپیشل جمعہ ہفتے کی رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر. اور گلوکار عاطف اسلم کو سالگرہ مبارک، 42 برس کے ہو گئے.